تو پرانے ایج کو سٹون ایج کہا جاتا ہے، اس کے بعد مڈل ایج، اس کے بعد سائنٹیفک ایج، اب یہ جو ہے ماڈرن ایج، سٹیجز بنائے گئے ہیں۔ یہ سوشل سائنس کے لوگ بحث کرتے ہیں اس سلسلے میں۔ تو گزشتہ جو سٹون ایج، پتھر کا جو زمانہ گزرا ہے، چکی میں پیسا جاتا تھا اور پتھر سے پتھر مار کے جلایا جاتا تھا، اور چکی ہی سے کوٹا جاتا تھا، چکی ہی سے پتھر ہی سے پیسا جاتا تھا۔ اب جو ہے وہ چکی گرائنڈر بن گئی ہے، جی وہ چکی جو ہے ترقی کر کے گرائنڈر بن گئی ہے، اور وہ پتھر کیا ہو گیا؟ مکسر بن گیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آیا انسان آگے بڑھا ہے یا وہ پتھر کی چکی آگے بڑھی ہے؟ یہ سمجھنا ہے کہ آیا انسان آگے بڑھا ہے یا وہ جو وسائل انسانی ہیں، یعنی وہ ضرورتیں انسان کی ہیں، وہ بڑھ گئی ہیں۔ ایک بحث اور ایک مثال ہم نے دی تھی، پہلے سفر انسان پیدل چلتا تھا، اب ذرا سا اور آگے بڑھے، اور اسمارٹ ہوا تو گھوڑا استعمال کیا، اور اسمارٹ ہوا تو خچر استعمال کیا، اور ضرورت پڑی تو گدھے استعمال کیا۔ جی اب یہ سواری کا زمانہ تھا، موڈ آف جرنی کہتے ہیں اس پہ، جی نکلنے کا، سفر کرنے کا طریقہ تھا۔ اب اس گدھے نے کیا ترقی کر لی ہے؟ بوئنگ بنا دیا ہے۔ وہی گدھا ہے جو بوئنگ بن گیا ہے، وہی گھوڑا ہے جو 380 بن گیا ہے۔ تو انسان ترقی نہیں کیا ہے، اس کا گھوڑا ترقی کر گیا، اس کا گدھا ترقی کر گیا، اور اس کی خچر جو ہے ترقی کر گیا۔ اب آئیے، ہنڈیا اس وقت جو ہے پتھر کی تھی، اب نان اسٹرک ہے، تو ترقی کس نے کیا؟ اس ہنڈیا نے کیا۔ آیا انسان نے ترقی کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ بلکہ انسان اسی اسٹون ایج پہ چلے گیا ہے، اس لیے کہ اس وقت بھی قاتل تھا، آج بھی قاتل ہے۔ جی اب جی اس کی زیرت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ پہلے ایک انسان آگے بڑھتا تھا، تلوار سے ختم کرتا تھا، اب بم سے ختم کرتا ہے۔ دیکھیے ابھی 1947 کے بعد 1950 میں امریکا کے ایک شہر میں جنہوں نے بمباری کی تھی، ان کے ہی ذہن میں بات آئی کہ UNO بنانا چاہیے۔ جنہوں نے بربادی مچائی تھی انہوں نے ہی کہا کہ نہیں یہ غلط ہے جو کچھ ہوا، اب اس کو سیدھا ہونا چاہیے۔ سان فرانسسکو میں 50 کنٹریز جمع ہوئے 1950 میں، انہوں نے چھوٹا سا کانسٹیٹیوشن بنایا، آج کل بہت ہی بہترین کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے UNO کا، اور میں نے پڑھا ہے، خصوصاً نوجوانوں سے خواہش کرتا ہوں، آرٹیکلز آف UNO وی شوڈ ریڈ، یعنی آرٹیکلز جو ہیں بہت خوبصورت ہے۔ UNO کے جو آرٹیکلز یعنی قوانین ہیں 111 ہیں، شاید آج ہو سکتا ہے بڑا اضافہ ہوا ہو، 111 قوانین جو ہیں انسان کے لیے جو ہونا چاہیے، ہمدردی کے لیے، سب صحیح ہیں۔ میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ شاید قرآن سے لیے ہیں نہج البلاغہ سے، ورنہ انسانیت کی بات یہ نہیں کر سکتے جو قتل کر رہے ہیں۔ جی وہ انسانیت کی بات کر ہی نہیں سکتا جو خود قاتل ہو، تو معلوم ہے ان کے پاس ریسورس۔ اچھا ابھی میں تقریباً 10 سال پہلے سوئٹزرلینڈ گیا تھا، وہاں پر ایک مومن بھائی نوجوان کام کرتا ہے اس جو UNO کے آفس میں، اس نے بتایا کہ 2002 میں ایک باقاعدہ UNO میں 6 آرٹیکلز آئے ہیں جس میں یہ کہا ہے آج عرب علی نے جو بتایا ہے 1400 سال پہلے علی نے جو قانون بتایا ہے انسان کی ترقی کے لیے، آج یہ عرب اپنا لیں تو ان کی تقدیر بدل جائے۔ اس کے بعد لکھا آج بھی لکھا ہوا ہے پورے 6 آرٹیکل جس میں قانون کہاں سے لیا؟ مولا کا جو خط جو مالک اشتر کو مولا نے لکھا تھا، اس خط پہ ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے دین اور دور جدید، دور جدید کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا دور جدید، اس دور میں UNO میں علی کی بات ہے۔ سوال پڑھیے محمد والے محمد، دور بدلتا ہے علی نہیں بدلتا، دور بدلتا ہے
فاطمہ نہیں بدلتی، دور بدلتا ہے اخلاق نہیں بدلتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک جملہ بریکٹ میں کہتے چلو جاؤں، وہ جملہ جو ہے ہماری ترقی کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اختلاف فکری کی ریسپیکٹ کریں۔ یہ خود میں نے 10 میں جسے پڑھی ہیں، ڈیفرنس آف اوپینین کو ریجیکٹ نہ کریں، ریسپیکٹ کریں۔ اگر آپ پنپنا چاہتے ہیں تو ڈیفرنس آف اوپینین، خدا نے ہر ایک انسان کا چہرہ الگ رکھا ہے، خود انسان کا وجود معجزہ ہے۔ 8 بلین انسان، 8 بلین افکار، 8 ارب انسان، 8 ارب افکار، ان کو ایک جگہ کون جمع کر سکتا ہے کہ یونو جمع نہیں کر سکتا؟ وہ لا الہ الا اللہ۔ تو آپ پڑھیے محمد والے محمد۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو عزیزان گرامی بہت غور کیجئے، فوکس کیجئے۔ اختلاف فکری، میرے گھر میں میری 5 بیٹیاں ہیں، بیٹا ہے اور ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، سب کے چہرے الگ ہیں۔ میں اگر امپوز کرنا چاہوں تو میری بات کوئی سننے والا نہیں ہے۔ کوئی ایسی یونیورسل بات ہونی چاہیے جو میرے بچے کو بھی سمجھ میں آئے، میری بیٹی کو بھی سمجھ میں آئے، میرے داماد کو بھی سمجھ میں آئے۔ وہ یونیورسل بات کیا ہے؟ وہ دین ہے۔ ہاں، توجہ کا طالب ہوں، جس میں ہر انسان یہ کہتا ہے کہ یہ دل کی بات ہے۔ کیوں دل کی بات؟ اس لیے ہے کہ فطری ہے، اور اسلام فطری۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس، انٹ ریالٹی ہے۔ فطرت دو، ایک کو نیچر کہتے ہیں، ایک انٹ ہے۔ نیچر نہیں ہے، ہم جو فطرت جو کہہ رہے ہیں نیچر نہیں، انٹ ریالٹی جو انسان کے وجود میں اللہ نے گوند دیا ہے، اندر جو اس کے سسٹم میں ڈال دیا ہے، وہ ہمیشہ فریش رہتی ہے، کبھی بدلتی نہیں ہے۔ جس طرح سے دیکھیے گھاس کے اوپر ایک پتھر ڈال دیں گے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ بند کر دیا ہم نے اس حصے کو، اب وہ گھاس نہیں نکلے گا، دیکھتے ہیں چاروں طرف سے اور زور سے نکلتا ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ فطرت کو دبا نہیں سکتے، تو نہ علی کے فضائل دبا سکتے ہو، نہ فاطمہ کے فضائل۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ میں علی پور کا ہوں، ٹورنٹو میں رہتا ہوں۔ ٹورنٹو میں 7 جمعہ ہوتے ہیں شیعوں کے، 7 جمعہ ہوتے ہیں۔ 50,000 شیعہ ہیں ٹورنٹو میں، 20,000 اردو اسپیکنگ شیعہ ہیں، 20,000 اردو اسپیکنگ شیعہ۔ آن لائن دیکھیے مجالس کی، ماشاءاللہ قیامت ہے، بہت ہی اچھی طرح جلوس کبھی دیکھیے۔ اور ایسٹ سے ویسٹ ہمارا شہر تقریباً 100 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے، تقریباً 14 سینٹر ہیں۔ میں سب جگہ جاتا ہوں، یہی کہتا ہوں، سینٹرز بنانے میں اختلاف نہیں ہے۔ سینٹر ایک ہو جائے تو پریشانی کیا ہے؟ وہ بھی علی کہہ رہے ہیں، آپ بھی علی کہہ رہے ہیں بھائی، یہاں جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ ہر سینٹر ایک اسپیشلائزیشن کرے، توجہ ہو جی، ایک ہر سینٹر کوئی نہ کوئی خصوصیت کو اپنا۔ ہمارا بہت بڑا سینٹر بن رہا ہے، المہدی اسلامی کمیونٹی سینٹر، 55,000 اسکوائر فٹ ہے، 4.5 ایکڑ لینڈ پر ہے، 20 ملین کا پروجیکٹ ہے، ابھی شروع ہو چکا ہے۔ کم دعا کریں انشاءاللہ، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ میرے گھر کے لیے میں بھیک مانگتا نہیں بھائی، مگر مولا کے گھر کے لیے سب سے مانگتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو سب سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس 1-2 سینٹر اگر ہیں تو اختلاف مت کیجیے، اختلاف فکری کو ریسپیکٹ کیجیے۔ جی اگر کوئی مولوی نے کوئی غلط کہا ہے تو بیٹھ کے بات کیجیے، پیچھے میسیجز سے وہ فتنہ بڑھے گا، کبھی کم ہونے والا نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔
اب ہم جب دنیا کے مسئلے میں آتے ہیں تو اتنے ماشاءاللہ مولانا براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے. براڈ مائنڈڈ کیا ہونا چاہیے؟ داڑھی موٹا لینا چاہیے, براڈ مائنڈ ٹائی لگا لینا چاہیے. براڈ مائنڈ کے معنی کیا ہے؟ میں نے کہا ایسا براڈ مائنڈ بتاتا ہوں دین کو, آج تک تم نے سمجھا نہیں ہے. توجہ, ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے. کب دین آیا؟ 1400 سال پہلے سرکار نے دین کو کمپلیٹ کیا. ٹھیک, سرکار نے اللہ کے حکم سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, وہ الیوم بھی ولایت علی سے اکمل ہے. اللہ کی ولایت کے بعد ہوا کہ آج دین کامل ہو گیا. کیسے کامل ہوا؟ دیکھیے, اٹھا کر کے دیکھیے, تاریخ اٹھائیے. سرکار بیٹھے ہوئے مسجد میں, بہت غور سے, اور میری نئی نسلیں انشاءاللہ اس کو یاد رکھیے. میں کمپیئر کر رہا ہوں دور جدید کو. دور جدید نہیں ہے بلکہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہے, ہیومن ایڈوانسمنٹ نہیں ہے. میں یہ سمجھا تھا کہ 1947 میں سیکنڈ ورلڈ وار میں ہیروشیما ناگاساکی کا مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے تھا, لیکن آج غزہ نے بتایا اس وقت بھی جنگلی تھا. بہت بڑھیا, محمد والے محمد. انسان میں کچھ تبدیلی آئی نہیں ہے. کس میں تبدیلی آئی ہے؟ جس نے غدیر, کل میں نے بتایا تھا, جس نے غدیر سے ولایت لیا ہے اس میں تبدیلی آئی. دیکھیے 47 ایئرز انقلاب ہو کر کے 47 میں لاسٹ ویک کی رپورٹ ہے, ایران میں ایک واحد مڈل ایسٹ کنٹری ہے جس کے پاس 48 ریکگنائز یونیورسٹیز ہیں. نمبر 1 ہے سب میں, اس لیے کہ علی والے. بہت بڑھیا, محمد والے محمد. کی جنگ میں جو اخباروں میں ویسٹرن نیوز میڈیا میں جو سب سے زیادہ فوکس تھا پریسیشن, یہ میزائل ڈالنا اہم نہیں ہے. پریسیشن کے معنی جس نقطے پہ ڈالنا وہیں ڈالنا. جی پریسیشن اس پورے اخباروں میں یہ نہیں کہ ڈال دیا, نہ, جہاں ڈالنا ہے وہیں ڈالنا. بغیر عزم بلندی پر چڑھ نہیں سکتے, خیال و فکر کی راہوں پر بڑھ نہیں سکتے. علی ہے نقطہ یہ پرنور بائے بسم اللہ, علی کو چھوڑ کے قرآن. دلوال بڑھیے محمد والے محمد. اب سمجھ میں آنا نقطہ تو تحت, اب سمجھ میں آئے نقطے کے معنی کیا ہے. آج سائنٹسٹ سارے دنیا پریشان ہیں. ان کے 7-8 سائنٹسٹ کو مارا تھا یہ تہران میں. ایران نے the wise man institution of technology کے پورے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا. علی والے دیوانے ہوتے, ان کو چھیڑو نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس جنگ کے بعد پھر جنگ ہونے والی نہیں ہے. مجھے سمجھ چکی ہے دنیا, اب ایران کی طرف کوئی گھور کے بھی نہیں دیکھ سکتا. میں نے کل بتایا تھا کہ ہر دور میں خیبر ہے, ہر دور میں علی کی ضرورت ہے. اس وقت علی تھا, آج علی والے. 57 مسلم کنٹریز میں کوئی نہیں تھی ہمت کسی نے. ابھی آپ علماء کو دیکھیے ذرا سا, باتوں میں بات آ گئی ہے. ہندوستان کے بہت بڑے سنی عالم ہیں مولانا سید سلمان ندوی صاحب قبلہ. سید سلمان ندوی صاحب قبلہ, انہوں نے مڈل ایسٹ کے تمام عربوں کو بددعا دی, ایک کنکر نہیں مارا. ان کا جملہ ہے, ایک کنکر نہیں مارا. جی, یہ شیطانوں کو 7 کنکر مارنے والے, اگر ایک کنکر بھی مار دیا ہوتے تو ختم ہو جاتا تھا. ایک کنکر نہیں مارا تو معلوم ہے ان میں مارنے کی ہمت نہیں ہے, اس لیے کہ مارنا وہی جانتا ہے جو میدان میں آتا ہے. بڑی محمد والے آج کے حقائق تو ساتھ رہے بہت اچھی طرح سے. ماڈرن ایج کو بتا رہا ہوں میں. ماڈرن ایج میں اسی دنیا میں انقلاب ہے ایران. مجھ سے مجھے کچھ ملتا نہیں ہے. سر وہ کہتے مولانا آپ ایران بہت کہتے ہیں, کچھ ملتا ہے آپ کو؟ تو بھئیہ ملنے کے بعد بولے تو کیا فائدہ, اور جو ملتا ہے تو کون کیا دے سکتا ہے. یہ کہے گا جملہ سن, جو ملتا ہے کون کیا دے سکتا ہے. ویسا آخری جملہ سنیے, امام رضا کا صدقہ وہ بھی کھاتے ہیں. دلوات پڑھیے محمد والے محمد.
فرق ساتھ رہیے. کم کوشش یہ کیجئے کہ جو فوکس ہمارا مجلسوں کا ہے اس دور میں جبکہ سائنٹیفک دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے اس دور میں ریلیجن آؤٹ ڈیٹڈ ہے یا اپ ٹو ڈیٹ یہ بحث ہے. ریلیجن کو کہاں سے شروع کریں؟ شہزادی کی سیرت کی بات ہوا تو کل تک کا مقدمہ آج سے جو ہے شہزادی کی سیرت پہ یعنی سوانح حیات پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں سمجھ میں آ جائے گا تاکہ ہماری بہنیں بھی سمجھیں ہماری آئندہ نسلوں کے لیے ایک روشنی ہو شہزادی کی زندگی سے. اگر ایک جھلک بھی میں تو کہا کرتا ہوں اس چمنستان اہل بیت سے ایک پنکھڑی بھی مل جائے تو کامیابی ہے انسان کے ہاتھ میں. اگر انسان چاہے تو اس گھر کی خوشبو حاصل کر لے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے. شہزادی کی زندگی سے کہاں سے زندگی شروع ہوئی؟ ایک جملہ کہتا ہوں ذرا سا پھر میں کہا جاتا الکلام یا جر الکلام. کلام جب شروع ہوتا ہے تو کلام میں کلام آتا جاتا ہے اس میں آبیس ہے یہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. شہزادی کی زندگی سمجھنا ہے تو مولا امام حسین علیہ السلام اللہم دعائے عرفہ کو پڑھیے. دعائے عرفہ میں مولا نے the beginning of humankind انسان کی بنیاد کہاں سے اس سے شروع کیا. اس کے بعد پورے جسم کے ایک ایک حصے کی طرف اشارہ کیا. اس کی عظمت کیوں ہے؟ کیوں قرآن کہتا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ہم بہت جلد ہم نشانیاں بتائیں گے یونیورس میں بھی اور انسان کے اندر بھی ہے. نفس انسان میں آؤٹر ایک دنیا ہے اور ایک انر دنیا ہے. انر دنیا بھی بہت قیامت ہے. اتنی قیامت ہے کہ آج سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت تلاش کرنے کے بعد ہم لوگوں نے ڈی این اے سے اتنا جانا ہے کہ اب علی بیت انسان کا سمجھ میں آ رہا ہے. جی اب انسان کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان کیا ہے یہ ڈی این اے کیا ہے. اب ہمیں سمجھ جینز کیا ہے صرف جینز کی اسٹڈی پہ پہنچ کر یہ کہہ رہے ہیں اب معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کیا ہے. ابھی جملے نہیں بنائے ہیں لفظ بنائے نہیں ہیں. جن کے پاس حرف ہے تو یہ کہہ رہے ہیں جن کے پاس کل قرآن کا بڑھیا محمد وال محمد. مولا نے بتایا ہے کہ کس طرح سے انسان کا ڈیولپمنٹ ہوا. مولا نے خود فخر کیا ہے. خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے انسانوں میں اس گھرانے میں میری آنکھ. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں کچھ اور بنا دے کسی اور گھر میں جاتے تو کتنے چانسز تھے شیعہ ہونے کے کتنے چانسز تھے اس گھر کے آنے کے. ہم تو تبلیغ کرتے ہی نہیں. شیعہ تو تبلیغ کرتا نہیں وہ ڈرتا ہے کہ کہیں جنت بھر گئی تو میرا ٹھکانے کیا ہوگا. وہ اپنے گھر کی طرح سمجھتا ہے. تبلیغ زیادہ اب موقع میں تو کہتا ہوں یہ زمانہ ہے کیش ان کرنے کا. آپ کو معلوم ہے پہلے آپ لوگ سوال کرتے تھے ولایت فقیہ کیا ہے ولایت فقیہ کیا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. شیعہ کہہ رہا تھا کہ ہم سمجھ میں نہیں آتا ولایت کیا ہے. لیکن اس جنگ کے دوران رہبر کے 2 جملوں نے دنیا کو پلٹ دیا. رہبر نے کہا اسلام کے مقابل میں میری حیثیت نہیں ہے. اسلام کے مقابل میں میرے ملک کی بھی حیثیت نہیں ہے. میں اسلام کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں. اس پر وہابی سلفیوں نے کہا اگر ہمارا رہبر ہے تو بھی یہی ہے. پڑھیے محمد وال محمد. اسی ماڈرن ایج کی زمانے کے بتا رہا ہوں. تعلیمی ترقی آپ کو معلوم ہے اسپیس میں جانا آسان کام نہیں ہے. اسپیس ریس میں آج ایران 8 پہ پہنچ چکا ہے. نمبر 8 پہ انشاءاللہ نمبر 1 پہ جائے گا. اس لیے کہ جو علی والے پیچھے نہیں رہتے انشاءاللہ آئے گا. وہ دور بھی آئے گا. اتنی پابندیاں آپ لوگ میرے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. جی کیا کہہ رہے ہیں اس کو سینکشنز. کتنے سینکشنز بھائی وہ سا آج کل تو اتنی سختیاں کہ کچھ کر ہی نہیں سکتی. میں ایک جملہ کہتا ہوں ماشاءاللہ زندہ مجمع سوچئے بہت اچھی طرح. شیعوں کو سینکشن سے مت ڈراؤ. جملہ ختم نہیں ہوا. شیعوں کو سینکشن سے مت ڈراؤ. ہم شیب ابی طالب میں پلنے والے. سلوات پڑھیے محمد وال محمد. ہمیں کیا سینکشن سے ڈراتے؟ ہم ڈرتے تھوڑی ہیں. نہیں بھائی ہم تو شہزادی کی ولادت کس زمانے میں ہو رہی ہے؟
توجہ بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کی. ولادت شہزادی کی اس دور میں ہو رہی ہے. ایک تو خاندان گھرانہ تو کوئی جواب ہی نہیں ہے جی, اس کے لیے تو ٹائم الگ ہی ہے. بس اتنا ہی جاننا کہ کس کے گھر کی بیٹی ہے, وہی کافی ہے کہ وہ سرکار رسالت باعث کون و مکان کی بیٹی ہے. وہ ایسی بیٹی جس کی تعظیم خود سرکار تو ان کی تعظیم, ان کا مسئلہ زیادہ وقت نہیں ہے. بس اتنا سمجھ جائیے کہ اس دور میں پیدا ہوئی. سرکار نے 40 سال کے سن میں نبوت کا اعلان کیا, سب جانتے ہیں. تو یہ 40 سال کی سن میں نبوت کا اعلان کیا کہ اس کے معنی نہیں کہ پہلے نبی نہیں تھے. سرکار نے اس کو بھی ڈاؤٹ کو بھی ختم کر دیا. کنت نبیم و آدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ہی پیدا نہیں ہوئے تھے, میں اس وقت بھی نبی تھا. تو میری نبوت کبھی ختم ہونے والی نہیں. سٹارٹ اس کا بنیاد اس کی کہیں آ گیا ہے. تو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, ذرا فضیلت کا جملہ ہے کہ یہ کب سے ہیں؟ اس وقت سے ہیں جب کبھی نہیں تھا. کب شروع ہوتا ہے؟ ٹائم سے. ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے؟ سورج کے طلوع ہونے غروب سے. تب کب کہیں جا ہوتا ہے. کب سے ہیں؟ ہمیں کب کا سوال ہی نہیں ہے. اس وقت سے ہیں جبکہ کوئی نہیں تھا. نہ آدم تھے, نہ نوح تھے, نہ ابراہیم تھے, نہ موسیٰ تھے, نہ عیسیٰ تھے, اور کچھ نہیں تھا. نہ زمین تھی, نہ آسمان تھا, نہ سورج تھے, نہ چاند تھے, کوئی نہیں تھا. یہ تھے اور وہ تھے. تو واجب دے رہا تھا, ممکن لے رہا تھا. واجب نے اتنا دیا جتنا ممکن لے سکتا تھا, ممکن نے اتنا لیا جتنا واجب دے سکتا تھا. اتنا دیا کہ نور محمدی چھلکنے لگا, قطرے گرنے لگے, کسی سے آدم بنے, کسی سے نوح بنے. سواد پڑھیے محمد والے محمد. یہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں میں, اپنی طرف سے نہیں جی. جب بہرحال سرکار رسالت معاف کی تعریف, یعنی ان کی منقبت ناممکن ہے. خود سرکار نے کہہ دیا اللہ کو کوئی نہیں جانا سوائے میرے علی کے, اور مجھے کوئی نہیں جانا سوائے اللہ کے علی کے. علی کو بھی کوئی نہیں جانا. دیکھیے بھائی, آج کل چکر چلی ہوئی ہے وہ مولائی کون ہے, مقصر کون ہے. ذرا سا میں سمجھانا دینا چاہتا ہوں, علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے میرے. یعنی مولائی ہے تو یا اللہ ہے یا رسول اللہ. بڑی محمد والے محمد. عجل فرجہم. کب پیدا ہوئی شہزادی؟ ہجرت کے 5 سال بلکہ 8 سال پہلے. یعنی ہجرت سرکار کی 53 سال میں اور اعلان نبوت 40ویں سال میں, یعنی بعثت النبی کے 5 سال بعد. ٹھیک ہے, 5 اور 8 13 سال. شہزادی جب پہنچی ہے مدینہ میں 8 سال کی تھی. 1 سال کے بعد 9 آپ کا عقد ہوا. اب میری عادت دیکھیے, میں کیا کروں, ماما سر پہ تو کچھ بولنا ہی پڑتا ہوں. اسلام میں شادی نہیں ہے. جملہ سمجھیے, میرا جملہ نہیں, آیت الجواد عملی کا جملہ ہے. مفسر ہے 40 سال جس نے تفسیر کہا ہے, ریکارڈڈ تفسیر اگر کسی کی ہے تو آیت اللہ جواد عملی کی ہے. 60 ویلیوم میں ہے, ہر ایک لفظ کو ڈائسیکٹ کیا ہے. یعنی جسے آپریٹ کرتا ہے ڈاکٹر, ایک ایک لفظ قرآن کو انہوں نے ڈائسیکٹ کیا. بہت ہی قیامت کی تفسیر ہے. اس میں کہتے ہیں کہ اسلام میں شادی نہیں ہے, اسلام میں ویڈنگ نہیں ہے, اسلام میں ہے نکاح. میرے دیکھیے سرکار بیٹھے ہیں مسجد میں, کتنا ماڈرن ہے زمانہ اور کتنا فارورڈ ہے اسلام. یہ بتانا ہے مجھے کہ زمانہ ماڈرن ہے, اور جتنا زمانہ ماڈرن ہے اس سے کہیں 1000 سال آگے بڑھ کر کے اسلام ثابت کیجیے. سرکار بیٹھے مسجد میں, ایک عورت داخل ہوئی. السلام علیکم. جی اب یہاں بیٹھا ہوں میں.
الحادی میں پڑھ رہا ہوں، کوئی بہن آنا چاہتا، ارے نیچے یہاں نہیں مجلس سے یہاں نہیں آیا جی، یہاں نہیں آنا۔ تو اب تو ماڈرن ہے بھائی، اب تو براڈ مائنڈڈ ہے، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ تو یہ مومنہ آنا چاہ رہی ہے، اس کو آنے تو نہیں مولانا یہاں تو مجلس میں صرف یہ مردانہ ہے، عورتیں کی جگہ کچھ اور ہے۔ تو معلوم آج بھی وہ ماحول نہیں بنا جس ماحول کو سرکار نے چھوڑا تھا۔ توجہ، میں ایک عورت بے دھڑک مسجد میں داخل ہوئی، داخل ہونے کے بعد سلام کیا، صاحب نے سلام کا جواب دیا، صاحب کے ساتھ سرکار بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ میں تنہا ہوں، I want to get married، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کس کی ہمت ہے محرمے میں سے کہ میں کرنا چاہتا ہوں؟ جی میں اکیلی ہوں، مجھے نکاح کی ضرورت ہے۔ سرکار نے کہا کون ہے اسے نکاح کرنے والا؟ جی ہمت چاہیے مجمع میں کھڑے رہ کے میں بتا ہوں، مگر ایک مومن تھا وہ سرکار کی زبان کو خالی جانا۔ استجیبوا للہ ولرسول، کل بتا رہا تھا، استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور رسول کے کال کا جواب دو تاکہ تمہیں زندگی ملے۔ تمہارے پاس زندگی نہیں ہے اس لیے کہ تم رسومات کے جکڑ میں پھنسے ہوئے ہو۔ دین رسومات کا نام نہیں ہے، دین عقل کا نام۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ رسول اللہ نے کہا کون ہے؟ تو ایک موٹھا بیک صاحب کہا نا یا رسول اللہ میں ہوں۔ رسول اللہ نے کہا مہر کے لیے کچھ ہے؟ جی شادی کرنے والے کے لیے کچھ چاہیے؟ میں سرکار میں تو اسی چھپر میں رہتا ہوں، اور جہاں صاحب صوفہ میں نام دیا اس کا، جی بیچلر کوارٹر۔ جی جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہوتا تھا، سرکار نے ایک چھت رکھا تھا، اس میں اس کا رہتا تھا، جب وہ سیٹل ہو جاتا تھا واپس چلا جاتا تھا، وہ بیچلر کوارٹر۔ سرکار میں آ رہا ہے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کہا نہیں ہے تو کیسے کرو گے، بیٹھو۔ پھر دوسری مرتبہ کہا کون ہے اسے نکاح کرنے والا؟ کوئی نہیں اٹھا، وہی اٹھا۔ تین مرتبہ جب اٹھا تو اچھا تمہارا نکاح ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ جتنے دن میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے ہو میں نے کچھ سکھایا ہے؟ میرا معنی سمجھنے کی کوشش، جو میں نے جو سکھایا ہے، جو سکھایا ہے وہ علم اس عورت کا مہر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جس عورت کا مہر علم ہو تو اس کی اولاد کہاں پر ہو؟ آج یہاں پر میں ذرا براکٹ میں میری عادت بولنے کی ہے، ماما سر پہ جواب دینا ہے، یہاں پر آیا ہوں تو یہ جو ذمہ داری کی بات ہے، سرکار نے جنتری نہیں دیکھی۔ آج نیک دن ہے یا برا دن ہے، نحس دن ہے یا اچھا دن ہے؟ ہم علی کے ماننے والے ہیں نا بھائی، یہ مولا سے محبت ہے نا، چلے دو چار سنتا ہوں، سنیے۔ یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے، یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے، وہ خود یہ سوچیں ابھی سے کیا دینا چاہیے۔ یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے، وہ خود یہ سوچے ابھی سے کیا دینا چاہیے۔ نام علی ہے اصل میں ایک ایسے ربط کا، نام علی ہے اصل میں ایک ایسے ربط کا، یاد ان کو رکھ کے سب کو بھلا دے۔ یاد ان کو رکھ کے سب کو بھلا دینا چاہیے۔ دیکھیں نہ آگ لگانا اچھا ہے، نہ آگ کو ہوا دینا اچھا ہے۔ جی نہ آگ لگانا اچھا ہے، نہ آگ کو، دیکھیے بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی، بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی، اس آگ کو ہمیشہ ہوا دے۔ جی یہ آپ کی دلیل ہے کہ آپ مولا علی کے نام سے جیسے شبنم پڑ جاتی ہے گلابوں پر کھل گئے ہیں۔ جی بہت اچھی طرح سے سمجھیے۔ تو مولا علی سے میں اگر حدیث سنا دوں تو مان لیں گے نا بھائی؟ جی میں گھر میں تھا، اور گھر میں جب باہر نکلنے لگا تو دیوار پہ، دروازے پہ دیکھا ہفتے کا نقشہ،
پھر پلٹایا اتوار کا نقشہ، پھر پلٹایا پیر کا نقشہ، منگل کا نقشہ۔ میں نے کہا یہ کس نقشے میں پھنسے ہو؟ ہفتے کا نقشہ، اتوار کا، تم کس نقشے میں پھنسے ہو؟ مولانا یہ کسی وہاں پہ باقاعدہ چھپی ہوئی شیعہ اسٹور میں مل رہی ہے۔ شیعہ اسٹور میں بہت ملتے ہیں، تم فکر شیعہ رکھ کے چیزوں کو اٹھاؤ۔ ہر چیز دکان سے اٹھا لینے کا نام نہیں ہے۔ میں پہلی مرتبہ جب لاہور گیا تھا تقریباً 15 سے 20 سال پہلے، تو مجھے بچپنے سے شوق تھا لاہور کے موچی دروازے، کیونکہ میرے والد جب کتابیں منگاتے تھے تو وہاں پہ نیچے ایڈریس ہوا کرتا تھا موچی دروازے۔ میں نے ہمارے میزبان سے قدر سے آنا چلی موچی دروازہ، چلنے لگی۔ کتب خانے وہاں پر ایک لڑکا میری صورت دیکھتے ہی، حالانکہ میں نے امامہ نہیں پہنا تھا، تربیت والے آئے، وہاں کتاب اس وقت چھپی تھی تربیت اولاد کی ہماری، تو اس کو یاد آ گیا کہ وہ کتاب والے آئے۔ بہرحال ہم ایک کتب خانے یعنی جہاں کتاب بکتی ہیں وہاں پہنچا میں نام نہیں لینا چاہتا، سامنے ہی جنتری، اور اتنی بہت سی جنتری، میں نے میری زبان سے ہمارے منہ پھڑ، ابھی دیکھ رہے ممبر سے بھی میں کوئی رکتا نہیں، جب بولنا ہے بولتا ہوں کسی کو، اسی لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے لوگوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، لوگوں سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، اللہ سے ڈر، حقیقت کو بیان کرو، بچے کو دلوں میں اتر جائے گی انشاءاللہ۔ میں نے کہا کہ اتنے بڑے دودھ میں یہ مہنگنی کیوں رکھی آپ نے؟ یہ دودھ کی دکان میں آپ نے مہنگنی، وہ پریشان ہو گیا بیچارہ۔ جب باہر نکلا تو میرے میزبان نے کہا مولانا وہی زیادہ جاتی ہے، اسی کو روک دیا۔ تو ہم لوگ کس جنتری میں پھنس گئے؟ جملہ سلام مولا کا، ابھی آپ کتنا شوق سے یا نعرے لگائے، مولا کی محبت رکھنے والا جملہ سنو، تحفہ لے کے جاؤ۔ کلو یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید، جس دن گناہ نہ ہو وہ نحس دن ہے، جو دن گناہ نہ ہو وہی عید کا دن ہے، جس دن گناہ ہو وہ نحس دن ہے۔ تو دن برا نہیں ہوتا، میرے ہاتھ سے میں برا کر لیتا ہوں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ایک جملہ میں نے لکھنؤ میں بھی کہا ہے، کراچی میں بھی، اور پورے پنجاب کے 35 سال مسلسل 32 سال گیا، پورے پاکستان میں جانتے ہیں، میں نے سب جگہ یہ کہا ہے، جس دن ہم لوگ مسلمان نکاح انٹروڈیوس کریں گے کوئی لڑکی گھر میں بیٹھنے والی نہیں۔ جو مشکل کشا جو ہم کہتے ہیں، معنی مشکل کشا یہی ہے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے کو اپناؤ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بتائے ہوئے راستے کو اپنا لو، آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ اگر کوئی ہمارا سسٹم، تو شہزادی اس زمانے میں پیدا ہو رہی ہیں جس زمانے میں لڑکی کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا۔ قرآن کی آیت ہے، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو قديم، جب کبھی بیٹی کے خوشخبری، وہ بھی قرآن ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے نہیں اچھی خبر نہیں، اچھی خوشخبری سنائی جاتی تھی بیٹی کی پیدائش کی۔ قرآن کہتا ہے بشرا، جب بشارت دی جاتی تھی بیٹی کی تو اس کا چہرہ بالکل غیظ سے غصے سے سیاہ ہو جاتا تھا، یہ ذلت کی زندگی گزاروں یا اس کو ہم یدسو فی التراب، یدسو کے معنی چھپا دوں مٹی میں۔ باپ بیٹی کو روتے پیٹتے رہتی ہوئی بچی کو دفن کر دیتا تھا، یہ وہ معاشرہ۔ میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے، کون سا معاشرہ ہے جس میں ایک باپ اپنی بیٹی کو دفن کر دیتا تھا؟ قرآن میں ہے۔ اب آئیے بتائیے، آپ کو تعجب ہو رہا ہے؟ آج دنیا میں ملینز آف فیٹس ختم کیے جاتے ہیں۔ فیٹس کے معنی جنین، جنین کے معنی کیا ہے معلوم آپ کو؟ جنین جنت سے ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے فی قرار مکین، کہاں پر قرار ہے؟ ماں کے جنین میں قرار ہے۔ دو ہی جگہ تمہیں قرار ملے گا، یا ماں کے شکم میں ملے گا یا جنت میں۔ قرار
ہماری امہ کی یہ جنین جو ہے آج جو ہے فیٹس کو گرایا جا رہا ہے ملینز، سب سے زیادہ. آپ کو معلوم ہے انڈیا میں 10 سال پہلے ہم نے ہمارے دامادوں کو لے کر دلی سے جا رہے تھے ٹرین میں، ہم نے کہا دیکھیں سفر کریں تو ایک اخبار اٹھایا the time is coming buy one get two free 1 2 ایک خریدو دوسرا فری ہے. میں نے یہ کیا نیوز ہے؟ تو بتایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہندوستان میں لڑکیوں کی اتنی کمی ہو جائے گی کہ ایک لڑکی کے بجائے کے لیے 2 لڑکے تیار ہو جائیں گے. اس لیے کہ لڑکیوں کو ذبح کیا جا رہا. جیسے ہی معلوم ہوا کہ لڑکی ہونے والی ہے اسکین سے اور الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلا کہ وہ بچی ہونے والی ہے، اس کو ختم کرتے ہیں. چنانچہ انڈیا میں قانون لایا گیا کہ کوئی ڈاکٹر بتا نہیں سکتا کہ کیا ہونے والا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا شکم میں کیا ہونے والا وہ جانتا. زوال پڑھیے محمد وآل محمد. اس دور میں شہزادی آ رہی ہے جس دور میں لڑکیوں کو یہی ہے سرکار کی سیرت. دیکھیے بہت اچھی طرح سے اب تو سنتے ہی رہتے ہیں، سرکار کی زبان سے جملے نکلتے نہیں ہیں، وہ کبھی کہتے ہی نہیں اپنی طرف سے جب تک کہ ایک جملہ اچھی طرح سے سن لیجیے. ماشاءاللہ اچھا سن رہے ہیں آپ. کتنا امین ہے یہ پیغمبر، کتنا یہ امین ہے یہ پیغمبر. یہ کہہ رہا ہے یہ وہی ہے، یہ میری حدیث ہے. اگر یہ کہہ دیتے ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ قرآن کی آیت ہے تو کیا کر لیتے دعا کریے محمد والے محمد. اگر کہہ دیتے سرکار تو کیا کر لیتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن سرکار امین تھے، کبھی نہیں. حالانکہ وہ بھی آیت سے کمی نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اپنی طرف سے کچھ بولنے والے نہیں ہے. سرکار نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اس میرے کو اس کو کہتے ہیں نسبت، اس کو پوزیشن بھی کہتے ہیں. یہ نسبت کو جب تک نہیں سمجھیں گے اس وقت تک وہ میرا جو ہے سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. دیکھیے قرآن کہتا ہے وما محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے محمد الا رسول. سنا ہے آپ نے آیت؟ کئی مرتبہ سنا نا. وما محمد، میرا مجمع دیکھیں سمجھنے کی کوشش کی. وما نہیں ہے محمد مگر رسول، یعنی بیٹھے بھی تو رسول، پیدا ہو بھی تو رسول، جوانی میں بھی رسول، لڑکپے میں رسول، اور ضعیفی آ جائے تو رسول، گھر میں رہے تو رسول، جنگ کے میدان میں جائے تو رسول، مسجد میں جائے تو رسول، کسی کو گودی میں اٹھا لے تو رسول، کسی کو کاندھے پہ چڑھا لے تو رسول، کسی کو اپنے چادر میں لے لے تو رسول، کسی کو بلائے تو رسول، کسی کو اٹھا دے تو رسول. بڑی محمد والے محمد. سرکار نہیں ہے، وہ یعنی ٹوٹل ان کی لائف رسالت ہے. ابھی رسول کو سمجھے فاطمہ تو بضعۃ منی، اس سے ملائی ہے. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی محمد کا ٹکڑا نہیں، توجہ کا طالب، رسالت کا ٹکڑا ہے. اگر رسالت سمجھنا ہے پہلے فاطمہ کو سمجھو. ٹکڑا جب سمجھ میں آئے گا تو تب کہیں پورا سمجھ میں آئے گا. جب تک جز کو نہیں سمجھو گے کل سمجھ میں آنے والا نہیں. فلسفی ہے مگر آسان کام کرنا سمجھنے کے لیے. دیکھیے تبلیغ جو ہے 2 طرح کی ہے. تبلیغ یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں بھی ایک تبلیغ. فضائل پڑھنے والا بھی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. ہمارے پاس باقاعدہ دیواریں کھڑی کر دیتے فلاں جو ہے فضائل پڑھتا ہے، یہ کرتا ہے. وہ بھی ڈھنگ ہے، ایک سلیقہ ہے. وہ ایک میں کرتا ہوں ذاکرین الگ الگ ہیں، کوئی وٹامن سی دیتا ہے، کوئی ڈی دیتا ہے. اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ وہ بھی صحت کی چیز ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرج. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میرا کون ہے؟ نے رسول. رسالت کا ٹکڑا ہے فاطمہ. تبلیغ 2 طرح کی ہے. تبلیغ 2 طرح کی ہے، قولی اور عملی. قول زبان کے، جیسے میں زبان سے کہہ رہا ہوں اس کو قولی تبلیغ کہتے ہیں. نماز پڑھو زبان سے کہہ دیا قولی تبلیغ. عمل کر کے بتایا
آج کل جو ہے اتنا بعض لوگ جو ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں، کل میں نے بتایا تھا ہوم ورک کیا نہیں مانو، روزانہ اگر آپ چاہتے ہیں 10 آیتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، دیکھیں اپنے اندر کتنی تبدیلی آتی ہے، آپ خود دیکھ لیں، اس لیے کہ قرآن فکر کو بدل دیتا ہے۔ روزانہ 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھیے، آپ کو ہوم ورک دیکھ رہا ہوں، شہزادی کی بارگاہ میں لے کے جائیے، 10 آیتوں کی تلاوتیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، توجہ، کہ رسول ہیں، اس وقت ان کی رسالت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور فاطمہ کے لیے سرکار کہہ رہے ہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کیا ہے ٹکڑے کے معنی کیا ہیں؟ یعنی میں رسول ہوں، میری رسالت کا ٹکڑا ہے۔ توجہ، کیا معنی ہوئے ذرا سا اس کو، اور قولی تبلیغ، عملی تبلیغ۔ قولی تبلیغ کے معنی کیا؟ نماز پڑھو، آج کل کہتے ہیں مولانا قرآن سے بتائیے، ماشاءاللہ ہو قرآن سے بتائیے، قرآن سے بتائیے، بہت سے اچھی چیز ہے، قرآن سے بتائیے۔ ہم بھی کہتے ہیں نماز قرآن سے بتاؤ، صبح کی 2 رکعت قرآن میں بتا دو۔ توجہ میرے ساتھ رہیے، ظہر کی 4 رکعت قرآن میں بتا دو، عصر کی 4 رکعت قرآن میں بتا دو، مغرب کی 3 رکعت قرآن میں بتا دو، عشاء کی 4 رکعت قرآن میں بتا دو، نوافل 34 رکعت قرآن میں بتا دو، 17 رکعت واجب قرآن میں بتا دو۔ قرآن اقیم الصلاۃ کہتا ہے، سرکار بتاتے ہیں کتنی رکعتیں ہیں۔ تو معلوم ہے ایک قولی تبلیغ ہے، ایک عملی تبلیغ ہے۔ قولی تبلیغ کا نام ہے قرآن، عملی تبلیغ کا نام ہے سیرت محمد و آل محمد۔ توجہ، ایک جملہ اور بھی مزیدار، وہ یہ ہے کہ سرکار جب شروع کرتے ہیں مشن کو، موسٹ ہیٹڈ پرسن آن ارتھ، سب سے زیادہ دشمن ترین اگر کوئی تھے تو سرکار ہے میرے ساتھ۔ آپ لوگ ساری یعنی راستے سے گزرتے تھے تو پتھر بازی ہوتی تھی، یہاں تک کہ شہزادی کے سوانح حیات سرکار زخمی آتے تھے، سرکار جو ہے مرہم پٹی کرتی تھی، فاطمہ زہرا مرہم پٹی۔ تو معلوم رسالت کی مرہم پٹی سوائے فاطمہ کر سکتی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ تاریخ ہے، یہ ایسی نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ توجہ، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی حالت، موسٹ ہیٹڈ پرسن آن ارتھ، سب سے زیادہ نفرت اگر کوئی کرتا تھا، کسے کرتا تھا؟ سرکار سے۔ دیکھیں سیرت کتنی، آخر میں موسٹ بیلوڈ پرسن، موسٹ ہیٹڈ سے بیلوڈ ہو گئے۔ سب سے زیادہ نفرت ان سے تھی، اب سب سے زیادہ محبت ان سے ہے۔ تو معلوم ہے انسان ایسے اخلاق کو لا سکتا ہے کہ معاشرے کو تحول بنا دے، معاشرے کو جو بغض میں ہے وہ محبت سے بدل دے۔ یہ کمال ہے سرکار کی سیرت کا سب سے بڑا کمال۔ یہاں تک کہ وضو کے لیے لکھا ہے، سرکار کے ساتھ وضو جب سرکار کرتے تھے لوگ پانی گرنے نہیں دیتے تھے، لوگ چہرے پہ ڈالتے تھے، جسم پہ ڈالتے تھے، پی لینا اپنے لیے تبرک سمجھتے تھے۔ اتنے قریب ہو گئے تھے نا بھائی، یعنی پانی وضو کا گرنے نہیں دے، اتنے قریب ہو گئے۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ وضو یوں کرتے تھے، یوں کرتے تھے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ قرآن اس کا جواب دیتا ہے، ہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، وہ تم کو دیکھتے ہیں کیسے؟ بصارت سے، بصیرت نہیں۔ قرآن کی آیت، میری آیت نہیں، نظر اور ہے، بصیرت اور ہے، بصیرت نہیں رکھتے تھے، سب جانتے ہیں۔ سرکار نے کہا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی سرکار نے مردوں کو بتایا غسل کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، نجاستوں سے بچنا کیسا ہے۔ ایک بڑا پورشن عورتوں کا ہے۔ اچھا پاپولیشن عورتوں کا کتنا زیادہ ہے بھائی؟ آج دنیا فرض کیجئے، آج دنیا میں کتنا پاپولیشن ہے؟ 8 بلین، 8 ارب۔ کتنے عورتیں ہیں؟ آدھے نہیں، زیادہ۔ اچھا اسٹیٹسٹک سامنے بتا، ہر شہر میں، ہر ایک ملک میں، اس لیے کہ ان کی حیات، عورتوں کی حیات لمبی ہوتی ہے، کہ سائنس بھی بتاتی ہے 5.8% ان کی حیات لمبی ہے، بھی اللہ کی رحمت ہے، خدا ان کو زیادہ دیتا ہے۔ توجہ میرے ساتھ رہیے، یہ جو پاپولیشن بڑا ہوا ہے، یہ عورتوں کی ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسی شخص ہونا چاہیے جو عملی تبلیغ کر کے بتائے فاطمہ زہرا ہی وہ جگہ لے رہی ہے۔ تو قولی تبلیغ مردوں کے لیے سرکار نے کیا، عورتوں کے لیے سرکار نے کیا، عملی تبلیغ سرکار نے مردوں کے لیے کیا، عورتوں کے لیے کر نہیں سکتے تھے۔ اب ضرورت تھی ایک ایسی ذات کی جو اس حصے کو
پورا کرنے والی ذات کا نام ہے انشاءاللہ کل ہم کوشش کریں گے کہ جمعاً گفتگو کریں کہ کس طرح سے شہزادی نے اپنی زندگی میں، دیکھیے جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے چند رشتوں کو لاتا ہے. شہزادی بھی 3 رشتوں کو لائی، بیٹی سرکار کی، زوجہ علی کی، حسنین کی ماں. کل اس کا ہم ایلابریٹ کریں گے کہ یہ شہزادی نے اپنی سوانح حیات میں کس طرح سے انہوں نے دنیا کے سامنے نقوش دیے تاکہ زندگی بھر تک کوئی ماں یہ نہ کہے کہ مجھے معلوم، توجہ، کوئی زوجہ یہ نہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، کوئی بیٹی یہ نہ کہے مجھے معلوم نہیں تھا. یہ پورے حصے کو پورا کرنے والی کا نام ہے فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ. اسی لیے شاید کل میں نے اشارہ کیا تھا، اسی لیے شاید ہم فاطمہ، ایک نہیں، ہم فاطمہ، سب کے سب یہ کلنا محمد، یہاں ہم فاطمہ. جبرائیل روزانہ آتے تھے، کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ دیکھنا اور ہے، پہچاننا اور ہے. اب تک سمجھتا تھا کہ یہ گھر ہے، اب پتا چل رہا ہے تو یہ نہ ہو تو کائن. ما خلقت سما مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیر ولا شمس مضیہ. اب ذرا سا ایک جملہ کہہ کر اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کروں گا. دیکھیے یہ جو ناسا وغیرہ کے جانے والے جو اسپیس جاتے ہیں، جب انسان جاتا، بہت ابھی تو اسٹیشن بنا ہوا ہے، نیچے کنٹرول روم ہے، کنٹرول روم میں سب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، ان کو سلا رہے ہیں، یہ کھانے کا ٹائم ہے، یہ ایکسرسائز کا ٹائم ہے، کمیونیکیشن ہو رہا ہے یہاں سے. اب جب وہاں سے آتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کیا بتانا ہے، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہوا تو بنا ہوا. جب حدیثے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 2 بار آیا ہے جی، 2 بار آیا. کیا ہے؟ ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیر ولا شمس مضیہ. 2 بار پڑھتے ہی نہیں. ایک مرتبہ شہزادی لیٹے لیٹے کہہ رہی ہیں وہاں یہ ہوا، وہاں یہ ہو رہا ہے، یہ کہہ رہی ہیں. آنے والا کہہ رہا کہ یہی ہوا. اسی کا نام ہے فاطمہ زہرا کا گھر کنٹرول روم ہے. کنٹرول روم کا نام ہے عرش الہی کو دیکھنا ہے تو فاطمہ زہرا. عرش کی اگر زیارت کرنا ہے تو فاطمہ زہرا کی زیارت کرو. تو آج کے دن ہم اس کے شان میں بیٹھے ہیں جس کی زندگی مکمل ایک ایسی زندگی ہے جس کی زندگی سے ہم روشنی لے کر کے اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. اور روایتوں میں ہے کہ شہزادی نے اپنی طرف سے یہ بتایا ہے، روایت بتائی ہے کہ میں آخری بابا کے وقت پر، بابا کا سر میرے گود میں تھا. ایک مرتبہ رونے لگی، تھوڑی دیر گزری تھی، سرکار نے کچھ کہا، کان سنا، شہزادی مسکرانے لگی. دیکھنے والوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے رویا کیا ہوں، ہنسی کیوں، مسکرایا کیوں؟ بابا نے کہا تھا کہ ابھی میں جا رہا ہوں، خدا حافظ خدا حافظ، جا رہا ہوں، اس پر مجھے بہت رونا ہے. پھر مسکرایا کیوں؟ بابا نے کہا کہ سب سے پہلے ملنے والی تم، سب سے پہلے، یعنی اگر ملاقات کسی کی ہوگی وہ تم ہو. روایتوں میں یہ جو ہمارے پاس 2 تاریخیں ہیں، اس کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، علماء کرام موجود ہیں. اس زمانے میں جب تاریخ لکھی جاتی تھی، تاریخ میں نکتے نہیں ہوتے تھے. حتیٰ قرآن میں بھی جو ہے تیسرے دور میں نکات لکھے گئے، زیر زبر وغیرہ لکھا گیا، یونیفیکیشن آف ریسائٹیشن کے لیے. قرآن کی ایک بڑی بحث، مجھے اس میں جانا نہیں. ٹھیک، تو نکتے نہیں ہوا کرتے تھے. اگر آپ لکھیں یہ جملہ، ماتت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ السلام علیہا بعد ابیہا بعد 75 یوماً، اگر 75 لکھیں گے اس میں نقطے نہ ہو تو 2 طرح سے پڑھ سکیں گے. 75 بھی پڑھ سکیں گے، 95 بھی پڑھیں گے، یعنی 75 ڈیز یا 95 ڈیز. تو یہ 2 تاریخیں جو ہیں، دونوں کی
दोनों मुहक्किक के नज़दीक बहुत अहम है। मैं तो कहा करता हूँ शहजादी की ज़िंदगी भर तक फ़ज़ाइल बयान करे कम नहीं है, ये 20 दिन भी आज़ादारी करे तो कम नहीं है। और बेहतरीन आज़ादारी का ये ज़माना है जिसमें शहजादी के खुतबे पे काम होना चाहिए, फदक के खुतबे पर काम होना चाहिए, जो इल्म का और एक मालूमात का ख़जाना है, क़यामत है, मारिफत का ख़जाना है। अगर नहजुल बलागा के खुतबों की मारिफत रखना चाहते हैं आप, इस खुतबे को पढ़े, खुतबे फदक, जिसको इमाम मासूमीन अपने बच्चों को हिफ्ज़ कराते थे जिस तरह से कुरान हिफ्ज़ किया जाता है। तो वो शहजादी की आज़ादारी 75 डेज़ या 75 दिन या 95 दिन, 75 दिन में सुब्बत अलैया मसाइब। बाबा आपके बाद मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी। मैं बहुत कोशिश करता हूँ उलमा में तशवीर का, मुझे बताएं अगर हो सके तो। ये जो दूसरा जुमला है, अगर रोशन दिनों में पढ़ती शब-ए तारीख में बदल जाती, क्या है? बहुत सर अभी भी खोज है, मैं बहुत तलाश करता हूँ समझने के लिए कि शहजादी कहना क्या चाह रही है। अगर दिनों पे पढ़ती तो रात में बदल जाती। लोग समझ रहे थे शहजादी दरवाजे के गिरने पे रो रही है, तवज्जो, शहजादी पसली के टूटने पे रो रही है, शहजादी मोहसिन की शहादत पे रो रही है। शहजादी को सबसे बड़ा रंज है अली जैसे रहबर को हटा दिया गया। तवज्जो के तालिब हो, देखिए अब समझ, सुब्बत अलैया मसाइब को समझना है। इससे समझिए कि आज तुम अली को हटा रहे हो, इंसानियत बिलकेगी, इंसानियत तड़पेगी, अदालत का नाम नहीं रहेगा जब तक कि हमारा आखिरी फर्जंद नहीं आएगा। ये शहजादी कहना चाह रही हैं, ये मुसीबत मेरे घर का मसला नहीं है, इंसानियत का मसला। सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्नहा, बाबा आपके बाद मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी, अगर रोशन दिनों पर पड़ती तो शब-ए तारीख में बदल जाते। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख में है कि सरकार का सर फातिमा ज़हरा के गोद में है। दखुल बाब हुआ, पूछा शहजादी ने कौन? आने वाले ने हिम्मत नहीं की इंट्रोड्यूस कराने की, इसलिए कि उसने हदीस सुन लिया था, मन अदाहा फ़क़द अदानी, जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। आने वाला जानता था कि कहीं अज़ियत ना हो जाए। आने वाले ने कहा मैं करब हूँ, सरकार से मिलना चाहता हूँ। सरकार ने कहा, शहजादी ने कहा मेरा बाबा बीमार है, थोड़ी देर रुक जा, वापस चला जा। थोड़ी देर के बाद फिर दखुल बाब हुआ, फिर वही जवाब आया। तीसरी बार फातिमा ज़हरा के आंखों से आंसू गिरे, रुखसारे रिसालत पर पूछा सरकार ने क्यों रो रही हो? क्या बाबा बार बार एक अरब दखुल बाब कर रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ आप बीमार हैं, मगर वो सुनता नहीं है। जाते जाते सरकार ने इस दरवाजे की अजमत को बयान किया, फातिमा ये कोई मामूली नहीं है, ये वो है जो भाई को भाई से जुदा करता है, औरतों को बेवा करता है, बच्चों को यतीम करता है। फातिमा ये तेरे दरवाजे की अजमत है कि बगैर इजाजत के बता। सल्लल्लाहु अलैहि या अमीर अल-मुमिनीन। हकीर ने 10 मजलिसें कराची में शरीकतुल हुसैन में पढ़ी हैं, इरफान ज़ियारत। अल्लाह ताला ने आपको ज़ियारत का शरफ दिया, आप नेक्स्ट टाइम पे भी जाइए, मगर ज़ियारत में जाकर कभी ये ना कहिए कि मैं ज़री को हाथ नहीं लगा सका। जुमला कहूँ, वहाँ हुसैन से मिलने जाइए, कहेगा जुमला समझने की कोशिश कीजिए। ज़ियारत के माने मुलाकात इमाम के लिए जाइए, यानी अपनी सलाहियत को इतना बुलंद कर दीजिए कि इमाम से मुलाकात हो। जिस किसी भी ज़ियारत कीजिए, कोई ना कोई टुकड़ा आपको ऐसा मिलेगा जो दूसरी ज़ियारत में वो टुकड़ा नहीं है। मौला अली की ज़ियारत में एक टुकड़ा है जो हुसैन के लिए भी नहीं है। जुमला सुनेंगे आप, उसके लिए रोने के लिए काफ़ी है। अस्सलाम अलैका या अस्बर अस्साबिरीन, ए सबसे ज़्यादा सब्र करने वाले। इमाम हुसैन के लिए शजाअतुल हुसैनिया,
सब्र हुसैनिया नहीं है, शजाअतिल हुसैनिया। हुसैन वो है जो शजी था, जो ब्रेव था, मगर मौला अली के लिए असबर साबिरीन, सबसे ज्यादा सब्र करने वाला। सबसे ज्यादा सब्र करने वाला क्यों? इसलिए कि इतनी कुव्वत रखने के बाद वो देखता रहा घर का दरवाजा गिर जलता रहा, वो देखता रहा दरवाजा गिरता रहा, वो देखता रहा मोहसिन शहीद हो गया, वो देखता रहा बीबी मर्सिया पढ़ती रही, मगर अरे मशीयत एज़ियदी में इस तरह से घिर गया था कि वो अमली तौर पर तलवार उठा नहीं सकता था। अगर तलवार उठाता तो मदीने ही में इस्लाम खत्म हो के रह जाता था। शहजादी के इस मसाइब को समझने के लिए एक जुमला काफी, अस्सलाम अलैका या असबर साबिरीन। उसके बाद एक रिवायत, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम करूँगा, खुदा किसी गम में ना रुलाए। शहजादी की गम मनाने वाला एक जुमला सुन लो कि जब कभी मजलिस होती है ज़ाकिरीन ये कहते हैं हुसैन आते हैं। कौन आते हैं? फातिमा ज़हरा आती है। मजलिस हुसैन में कौन आते हैं? फातिमा ज़हरा। अब फातिमा की मजलिस में कौन आए हैं? हुसैन जरूर आए हैं। ए माँ पे रोने वालों, यकीनन तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद है। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख़ कहती है कि शहजादी 18 साल के सिन में इतनी कमज़ोर हो गई थी, खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ सक रही थी। तवज्जो, नमाज दीवार के सहारे से नमाज पढ़ा करती थी। ये चंद दिन जो जिंदा है तारीख में है। एक मर्तबा फातिमा ज़हरा ने कहा अली मुझे बिठा दो। आप सोचिए कभी आपकी वालदा आपसे कहें खुदा आपकी वालदा आप सलामत रखे, सेहत तो अगर ज़ईफ़ा कोई हो तो कहे कि मुझे बिठा दो बेटा। कैसा बिठाएंगे आप? पहलू में बैठेंगे और माँ के हाथ को अपने गर्दन में रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हाथ सामने से लेकर के शिकम पर पीछे हटाएंगे ताकि मरीज को तकलीफ ना हो। फातिमा ज़हरा ने कहा अली मुझे बिठा दो। मौलाए कायनात फातिमा ज़हरा के पहलू में बैठ गए, एक हाथ को गर्दन पे डाला और आहिस्ता से कमर के पीछे से फातिमा ज़हरा को पीछे लाते लाते अली रोने लगे। अली के आंखों से आंसू जारी हुए। अली के आंसुओं को फातिमा ज़हरा ने पोंछा और पसली पे लगाया। मौला ने पूछा फातिमा ये क्या कर रही हो? कहा या अली मैंने बाबा से सुना है मजलूम के आंसुओं में असर है। ए अली तुमसे ज्यादा मजलूम मैंने दुनिया में नहीं देखा। आज मैं चाहती हूँ कि मेरे जख्मों का इलाज तेरे आंसुओं से हो जाए। सलाम हो बीबी, जरा आइए करबला के मैदान। अजरुकुम अल्लाह, या अली तुम मुझे गुस्ल देना, या अली तुम मुझे कफन पहनाना, या अली तुम मुझे रात के पर्दे में उठाना, मेरे जनाजे में फलां फलां को आने ना देना। या अली मेरे बच्चे बहुत अजीज हैं, अगर ये छोटे छोटे बच्चे मेरी कब्र पर आना चाहें तो उनको अकेले आने ना देना। या अली मेरा हुसैन, मेरे हुसैन का ख्याल रखना, उसका रोना मुझे पसंद नहीं है। तो आखिरी वसीयत ये है कि या अली 3 रातों तक मेरी कब्र पर कुरान पढ़ने के लिए आना। पहला शौहर है जो इस तरह से अपनी ज़ौजा की वसीयत को सुन रहा है। आपके पास भी कानून है, हमारे पास भी। अब तो माशाल्लाह हर शहर में कमेटियां बनी हुई, किसी का इंतकाल हुआ फौरन ही घर वालों को परेशानी नहीं होती। पूरे इंतजामात दफन करने के, कफन के सारे इंतजामात हो जाते हैं। अब अली कैसा मजबूर है कि खुद गुस्ल दे, खुद कफन पहना। सलमान कहते हैं कि मैं बाहर टहल रहा था, कुछ ही अफराद थे, अंदर से अली के चीख की आवाज निकल गई। मैं परेशान हुआ, टहल रहा था, इतने में मौला जब वापस आए तो मैंने कहा मौला अगर कोई मुझसे पूछता सबसे ज्यादा सब्र करने वाला कौन है, मैं आपका नाम लेता, आपने ये चीख करके क्यों गिरिया किया? मौला ने हाथ पर हाथ मारा। सलमान क्या बताऊं, जब मैं गुस्ल दे रहा था मेरे हाथ फातिमा की पसलियों पर चले। 2 पसलियों को तोड़कर देखकर रोने वाले, जरा करबला में सकीना बाप के जख्मे से परवरदिगार अब हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद
ہمارے ناسوں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، ہماری اور آئندہ آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بیمار جو ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی سہونی قوتوں کو بانٹ دے، مراج رہبر کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصر